اس جنگ کی آڑ میں دنیا کاروبار کرتی ہے۔ ہر جنگ کے پیچھے کچھ ایسے خفیہ مفادات ہوتے ہیں چند طاقتور ممالک اور کمپنیوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک طرف جنگ سے انسانیت تباہ ہوتی ہے، دوسری طرف کچھ ملک اور کمپنیاں دولت میں اضافہ کرتی ہیں۔ دنیا میں ہونے والی جنگیں کیسے طاقتور ممالک کے لیے کاروبار بن چکی ہیں۔ امن کے نام پر صرف ایک سیاسی ڈرامہ رچایا جاتا ہے۔ رشیا یوکرین وار اور مڈل ایسٹ کانفلکٹس جیسے بھی حالات ہوں، ان میں ہتھیار کی مانگ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پاکستان انڈیا میں بھی یہی ہوا کہ ایک طرف جنگ تھی اور دوسری طرف اسلحے کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی۔ ناظرین، پاکستان اور انڈیا کی بڑی کشیدہ جو صورتحال تھی وہ آپ نے دیکھی اور ہم نے ایکسپیرینس کی۔ بڑی سٹریس بھی رہی اور بڑی دعا کی اپنی سرزمین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عزت و آبرو کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے اور ہمیں یہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم دشمن پر غالب ہو جائیں۔ لیکن ناظرین، میں نے سوچا ہے کہ ہم ایک ایسے اہم موضوع پہ آج بات کریں جو بظاہر ہمیں تو انا یا ایک دوسرے سے نفرت، یا آپ یہ کہیں کہ جنگی جنون، یا آپ اس کو یہ کہیں کہ بدلے کی آگ، یا کچھ بھی اس کو آپ بول لیں، بظاہر تو ہمیں یہ لگتا ہے، لیکن اصل میں اس جنگ کی آڑ میں دنیا کاروبار کرتی ہے۔ جنگ بظاہر تباہی ہوتی ہے، مگر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر جنگ کے پیچھے کچھ ایسے خفیہ مفادات ہوتے ہیں جو چند طاقتور ممالک اور کمپنیوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے، ایک طرف جنگ سے انسانیت تباہ ہوتی ہے، دوسری طرف کچھ ملک اور کمپنیاں دولت میں اضافہ کرتی ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ دنیا میں ہونے والی جنگیں کیسے طاقتور ممالک کے لیے کاروبار بن چکی ہیں اور کیسے امن کے نام پر صرف ایک سیاسی ڈرامہ رچایا جاتا ہے۔ میں اگر اس عنوان کے پہلے حصے کی بات کروں تو وہ ہے جنگ اور ہتھیاروں کی صنعت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، رشیا، چائنا، فرانس اور یونائٹڈ کنگڈم یہ دنیا کی بڑی سپر پاورز ہیں اور دنیا کی بڑی معیشتیں بھی ہیں۔ لیکن یہ صرف سپر پاور اس لیے نہیں کہ ان کی اکانومی کوئی دوسری امپورٹ ایکسپورٹ یا ان کے قدرتی وسائل سے چل رہی ہے، بلکہ یہ تمام ملک آرمز ایکسپورٹنگ نیشنز ہیں، یعنی کہ اسلحے کا کاروبار کرتی ہیں۔ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس نے 2023 میں تقریباً 550 بلین مالیت کا اسلحہ بیچا۔ ناظرین، رشیا یوکرین وار اور مڈل ایسٹ کانفلکٹس جیسے بھی حالات ہوں، ان میں ہتھیار کی مانگ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور حالیہ پاکستان انڈیا میں بھی یہی ہوا کہ ایک طرف جنگ تھی اور دوسری طرف اسلحے کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک طرف سویلینز کا نقصان ہو رہا تھا، یا جانی میں کہوں گا نقصان ہو رہا تھا، یا ہم لوگ گھبرائے ہوئے تھے سب، اور دوسری طرف کچھ ممالک اس سے فائدہ لے رہے تھے یا کاروبار کر رہے تھے۔ جتنا زیادہ تناؤ ہوگا اتنا ہی زیادہ اسلحہ بکے گا اور اسلحہ بیچنے والے ممالک کا منافع بڑھے گا۔ اسی موضوع میں اگر دوسرے حصے کی بات کروں تو وہ ہے ایسے شعبے جو جنگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسا کہ ڈیفنس کمپنیز ہیں یا پھر آئل اینڈ گیس کارپوریشنز ہیں۔ میں بلکہ ایسا کرتا ہوں، ایک ایک کو ڈیفائن کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ ناظرین، ڈیفنس کمپنی جیسے کہ لاک ہیڈ مارٹن، ریتھیون، BAE سسٹمز، یہ کمپنیاں ہیں کچھ جو جنگی اسلحہ بناتی ہیں۔ جیسے میں آپ کو حالیہ بھی بتاؤں کہ بڑا مشہور ہوا کہ جب فرانس کا رافیل طیارہ گرا یا رفائل طیارہ گرا، تو رفائل کمپنی جو اس طیارے کو بناتی ہے اس کے شیئرز گر گئے۔ جو چائنیز کمپنی جس کا پاکستان نے طیارہ استعمال کیا اور اپنی صلاحیت سے رفائل کو گرایا، اس جو چائنیز کمپنی جو وہ جہاز بناتی تھی اس کے شیئرز بڑھ گئے۔ تو یہ کہیں بیہائنڈ یا میں کہوں گا پردے کے پیچھے بزنس بھی ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں آئل اینڈ گیس کارپوریشنز کی، تو جب جنگ ہوتی ہے یا جنگی معاملات چل پڑتے ہیں یا جنگ کی حالت ہوتی ہے تو اس کے دوران سپلائی جو ہے وہ زیادہ چاہیے ہوتی ہے آپ کو، آئل کی، گیس کی، اور جیسے ہی جب سپلائی بڑھتی ہے تو اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔
اور یہ ایک بہت منافع بخش کاروبار ہوتا ہے ان کمپنیز کے لیے جو آئل اینڈ گیس کی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پرائیویٹ ملٹری کانٹریکٹرز کی میں بات کروں تو آپ کو یاد ہوگا ایک بہت مشہور نام بلیک واٹرز۔ بلیک واٹر ایک ایسی پرائیویٹ ملٹری کانٹریکٹرز کی کمپنی تھی کہ جس کو کوئی بھی ملک ہائر کرتا ہے یا اس کی سروسز خدمات لے لیتا ہے اور کہیں بھی اٹیک کروا سکتا ہے یا کہیں بھی کوئی اسپیشل آپریشن اگر وہ کرانا چاہتا ہے تو ایسی سروسز کو اس میں انوالو کیا جاتا ہے یا ان کی خدمات لی جاتی ہیں، اور اس کے مد میں وہ کروڑوں ڈالر جو ہے وہ آپ سے ڈیل کرتے ہیں یا آپ کے ملک سے ڈیل کرتے ہیں، اور کروڑوں ڈالرز کی یہ ڈیل ہوتی ہے اور وہ مشن سر انجام دیتے ہیں۔ افغانستان میں بڑا ہی مشہور تھا بلیک واٹر کے آپریشنز، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر ناظرین ہم بات کریں جو حالیہ ہمارے پاکستان انڈیا کا بھی جو تناؤ تھا یا پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی تھی، اس میں آپ نے دیکھا جو سب سے ورسٹ کیریکٹر تھا وہ تھا میڈیا، اسپیشلی بھارتی میڈیا۔ تو جنگی خبریں، لائیو کوریج، یہ ریٹنگز اور اشتہارات بڑھاتی ہیں۔ جنگوں سے میڈیا ہاؤسز کا بزنس بھی چمک اٹھتا ہے، اور یہ میڈیا ہاؤسز جو آپ کو بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں یا آپ کو باخبر رکھ رہے ہیں، یہ ایکچولی بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ان چینلز کو دیکھیں گے اتنے زیادہ اشتہارات ان کو ملیں گے۔ جتنی لائیو براڈ کاسٹنگ آپ لوگ دیکھیں گے، جتنے باخبر آپ رہنا چاہیں گے، ایکچولی ان چینلز کو اور ایڈورٹیزمنٹ کمپنیز کو موقع ملے گا اپنا اشتہار بیچنے کا، اور وہ اس میں پروفٹ کمائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے وہ جنگ زدہ ممالک جن میں یہ جنگ ہو رہی ہے یا جنگ ہو رہی ہوتی ہے، ان پہ اس کے کیا اثرات ہیں۔ یہ ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ کاروبار تو ایک طرف، لیکن وہ ملک جو اب جنگ میں جھونک دیے گئے ہیں یا ان کے اوپر جنگ تھوپ دی گئی ہے، تو ان پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تو ہے معاشیت تباہ ہو جاتی ہے، تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر بکھر جاتا ہے، لاکھوں افراد بے گھر ہو جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں یا جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بیرونی قرضے یا غیر ملکی مداخلت یا پھر جو معاشی غلامی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں اگر مثال دینا چاہوں تو سب سے بڑی مثال عراق کی ہوگی۔ جنگ کے بعد امریکا اور اتحادی ممالک نے تیل کے ذخائر پر گرفت مضبوط کی تھی، یہ جو عراق افغان تھی، عراق یو ایس جو وار تھی۔ اس کے بعد ہمیں مثال دوں گا افغانستان کی۔ 20 سالہ جنگ کے بعد بھی ملک میں کوئی ترقی نہیں ہو سکی، صرف عالمی طاقتوں کی پالیسیوں کا میدان بن گیا ہوا ہے۔ اسی طرح افغانستان کے بعد میں بات کروں گا یمن کی، تو وہاں مسلسل جنگ سے انسانی بحران پیدا ہوا، مگر اسلحہ کی فروخت آج بھی نہیں رکی۔ آج بھی وہاں اسلحہ جا رہا ہے، لیکن خوراک اور دوسرے صحت یا میں کہوں گا کہ جو عام سویلینز کے لیے وسائل ہیں، ان کا جانا وہاں پہ مشکل ہوا ہے، لیکن اسلحہ جانا وہاں پر آسان ہوا ہے۔ خیر ناظرین، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ امن کا جو ڈرامہ ہے یا سیاسی جو کھیل ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹیبل پہ آ جائے۔ ایکچولی کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ ٹیبل پر حل ہو۔ سبھی جو بڑے سپر پاورز ہیں یا بڑے ملک ہیں جو جنگ کا کاروبار کرتے ہیں، وہ ایکچولی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ چلتی رہے، چاہے وہ کولڈ وار ہو یا چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ چلتی رہنی چاہیے تاکہ ان کا کاروبار بڑھتا رہے۔ اگر واقعی طاقتور ممالک امن چاہتے ہیں تو جنگ پھر شروع ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا سادہ مگر تلخ جواب ہے وار از بزنس۔ طاقتور ممالک عالمی فورمز پر امن کی بات کرتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر جنگوں کو جاری رکھنے میں ہی ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ جنگ کو صرف اس لیے روکنا نہیں چاہتے کیونکہ اس سے ان کی اکانومی متحرک رہتی ہے اور جیو پولیٹیکل انفلوئنس مضبوط ہوتا ہے۔ ہتھیاروں کی فروخت، جنگی امداد یا ریکنسٹرکشنز کے جو کانٹریکٹس ہیں، یہ سب ان کو ملتے ہیں اور اس میں ان کو مزید منافع ہوتا ہے۔ تو ایسے میں یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جنگ رک جائے۔ اب میں بات کروں عالمی اداروں کے کردار کی، جو ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے، یونائٹڈ نیشن یا نیٹو یا دوسرے عالمی ادارے جو اکثر ایسے بیانات دیتے ہیں کہ ہم یہ قرارداد لے کے آ رہے ہیں، یہ جنگ روک دی جائے گی، یہ یوں ہو جائے گا، لیکن یہ صرف قراردادیں باتوں تک محدود رہتی ہیں۔ کئی بار ان اداروں کے پیچھے بھی انہی طاقتور ممالک کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں۔ امن کو نافذ کرنے سے زیادہ جنگی بیلنس برقرار رکھنا ان کا اصل مقصد بن چکا ہے۔ ہمیشہ کی طرح
میں نتیجے کی بات کروں گا، کیونکہ میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ٹاپک جب ہم شروع کریں اس میں نتیجے کی طرف ہماری گفتگو کا جانا بہت اہم ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ سب معاملات ہو کیوں رہے ہیں۔ دنیا میں ہر جنگ کے پیچھے صرف دشمنی نہیں ہوتی، انا نہیں ہوتی، یا مذہبی انتہا پسندی نہیں ہوتی، اکثر معاشی مفاد بھی ہوتا ہے۔ ایک طرف معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، دوسری طرف ڈیفنس کمپنیاں، میڈیا ہاؤسز اور بڑی طاقتیں خوشحال ہو رہی ہوتی ہیں۔ جنگیں رکتی نہیں ہیں کیونکہ کچھ لوگ انہیں روکنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ بات وہی ہے کہ اگر روکنا چاہتے تو یہ جنگ شروع ہی نہ ہوتی۔ یہ ہم لوگوں نے سوچنا ہے، عام لوگوں نے سوچنا ہے کہ ہم کب تک ان بڑے ممالک یا بڑی معاشیت یا پھر وہ لوگ جو بڑے اقتدار میں بیٹھے ہیں یا ہمارے بڑے ہیں جو فیصلے لے رہے ہیں، کب تک وہ یہ جنگیں لڑتے رہیں گے اور اس میں نقصان سویلینز کا ہوگا۔ کیونکہ کوئی بھی سیاستدان جنگ نہیں لڑے گا، کوئی بھی سیاستدان کا بچہ جنگ نہیں لڑے گا۔ جنگ لڑے گا تو ہمارا بیٹا لڑے گا، ہمارا فوجی بھائی لڑے گا، اور سویلینز کو نقصان ہوگا۔ تو ناظرین، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کہہ دینا کہ جنگ ہو جائے یا اس کا مذاق بنا لینا بہت آسان ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ایک پوری لابی ہے، اس کو سمجھنا اور پھر اس کو سمجھتے ہوئے اس کو بریک کرنا بہت مشکل ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ ہماری انسانیت، میں پوری انسانیت کے لیے دعا کروں گا، میں صرف پاکستان کے لیے نہیں کروں گا، میں پوری انسانیت کے لیے کروں گا کہ پوری انسانیت کو اس جنگ جیسی لعنت سے اللہ تعالیٰ دور رکھے اور حفاظت میں رکھے۔ خیر ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے واپس۔